يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود پاک محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد الحمد والثناء اللہ تبارک و تعالی اور درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء خاتم الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزشتہ درس کے اندر اگر آپ احباب کو یاد ہے تو میں نے یہ کوشش کی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ اس دنیا کے اندر گزری، حضور علیہ السلام نے جو اپنے مبارک لمحات اس دنیا میں گزارے، ایک نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی اور ایک نبوت ملنے کے بعد کی زندگی، تو میں نے یہ تصویر کھینچی کہ نبوت ملنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے 40 سال گزارے۔ ان 40 سالوں کے اندر قریش کا، مشرکین کا میرے پیغمبر علیہ السلام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ سارے میرے پیغمبر کی تعریف کرتے ہیں، سارے حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، اپنے جھگڑوں میں فیصل مانتے ہیں۔ 40 سالہ زندگی کے بعد
وہ کون سی بات تھی، وہ کون سا جھگڑا تھا، وہ کون سا جملہ تھا جو حضور علیہ الصلاۃ نے ان کے سامنے رکھا تو وہ مشرکین، وہ کفار، وہ قریش میرے پیغمبر کے خاندان والے یک لخت دشمن ہو گئے۔ دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ کون سا ایسا مسئلہ تھا جس مسئلے کی بنیاد پر مشرکین مشرک ٹھہرے اور حضور علیہ الصلاۃ کے ساتھ لگنے والے مومن ٹھہرے؟ تو میں نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ جو دعوت، جو مسئلہ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ نے پیش فرمایا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ اللہ کی ذات کو مان لو، وہ صرف یہ نہیں تھا کہ اللہ کو خالق مان لو، وہ صرف یہ نہیں تھا کہ اللہ کو مالک مان لو، وہ صرف یہ نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ صرف یہ نہیں تھا کہ اللہ کو مسجود مانو۔ اللہ کو مسجود تو مشرکین بھی مانتے تھے، اللہ کو معبود تو مشرکین بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات خالقیت، اللہ کی مالکیت والی صفات مشرکین بھی مانتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ اگر عبادت کرنی ہے، اگر نظر و نیاز اور منت منوتی کرنی ہے تو وہ خالص کس ذات کی کرنی ہے؟ اللہ کی ذات کی کرنی ہے۔ مشرکین کیا کہتے تھے کہ اللہ کی بھی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں جنہیں اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ اللہ ہی کی عبادت۔ اور مشرکین کا جھگڑا کیا تھا کہ اللہ بھی اور اللہ کے ساتھ اور بھی، اس بات پر جھگڑا تھا۔ یہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھا یہ مضمون۔ تو عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، چند باتیں میں اس مضمون میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کلمہ ہمیں سکھایا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں مگر صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو معبود ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو الہ ہے۔ جو تم نے خانے کعبے کے اندر بت بنا کے رکھے ہیں، اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنا کے رکھی ہیں، اپنے گزشتہ نبیوں کی شکلیں بنا کر انہیں معبود اور مشکل کشا سمجھ لیا ہے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہو، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے۔ الہ اور معبود اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ صفت اور کسی ذات کے پاس نہیں ہے۔ تو آج میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر الہ کا جو معنی کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ معبود۔ ہم کلمے کا معنی کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب معبود بھی عربی زبان کا لفظ ہے، الہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، تو معبود کسے کہتے ہیں؟ تو معبود کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کے لائق، جس ذات کی عبادت کی جائے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ پہلے عرض کیا تھا کہ آپ نے درس سننا ہے، سبق یاد کرنا ہے، اپنے عقیدے کو کیا کرنا ہے؟ پختہ، مضبوط،
اس کے بعد شعلہ بیانیاں ہوں گی، اس کے بعد جو ہے وہ بڑی بڑی تقریریں ہوں گی۔ تو آج بھی سبق ہے، یہ درس ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کر لو۔ عقیدہ مضبوط ہو گیا تو انشاءاللہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے لائق۔ اب عبادت کے لائق کون ہے؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کون سی صفات ہیں جو الہ کے اندر پائی جاتی ہیں؟ وہ کون سے ایسے خاصیتیں ہیں جو الہ کے اندر پائی جاتی ہیں؟ یا وہ کون سی ایسی صفتیں ہیں جو کسی ذات کے اندر پائی جائیں تو اس ذات کی عبادت کی جائے؟ تو یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا چند باتیں، اور یہ تھوڑا مشکل عنوان ہے، بڑی توجہ کے ساتھ آپ حضرات نے میری باتیں سننی ہیں۔ عبادت کہتے ہیں ہماری زبان میں انتہائی درجے کی تذلیل اختیار کرنے کو، تذلل انتہائی درجے کا، انتہا درجے کی کسی کی تعظیم کرنا۔ جس ذات کی آدمی انتہائی درجے کی تعظیم کرے تو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس ذات کی عبادت کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تعریف نامکمل ہے۔ مکمل تعریف عبادت کی اس طرح ہوگی کہ عبادت اس چیز کو کہتے ہیں، عبادت اس تعظیم کو کہتے ہیں جو دو عقیدوں کے ساتھ کی جائے۔ عبادت اس تعظیم کا نام ہے جو دو عقیدوں کے ساتھ کی جائے۔ پہلا عقیدہ کہ میں جس ذات کی تعظیم کر رہا ہوں وہ ذات عالم الغیب ہے اور حاضر ناظر ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ عبادت اس تعظیم کو کہتے ہیں، عبادت اس تعظیم کو کہتے ہیں جو دو عقیدوں کے ساتھ کی جائے۔ پہلا عقیدہ کہ میں جس ذات کی تعظیم کر رہا ہوں، میں جس ذات کے سامنے احتراماً کھڑا ہوں وہ ذات عالم الغیب ہے اور حاضر ناظر ہے، یعنی ہر چیز کا، ہر ذرے کا علم رکھنے والی ہے، ہر چیز کو دیکھنے والی ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ایک عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے۔ عبادت اس تعظیم کا نام ہے کہ میں جس ذات کی عبادت کر رہا ہوں، جس ذات کی تعظیم کر رہا ہوں، دو عقائد کے ساتھ۔ پہلا عقیدہ کہ وہ ذات کیا ہے؟ عالم الغیب اور حاضر ناظر۔ وہ ذات کیا ہے؟ عالم الغیب اور حاضر ناظر۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ میں جس ذات کی تعظیم کر رہا ہوں وہ ذات مجھے نفع اور نقصان پہنچانے پر بھی قادر ہے، یعنی سارے کا سارا اختیار بھی اسی ذات کے پاس ہے۔ جس ذات کے لیے آدمی نے یہ دو عقیدے رکھ لیے تو یہ دو عقیدے رکھنا اس ذات کی عبادت بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی قبر پر کھڑا ہو جائے، بڑی توجہ کے ساتھ، اگر کوئی آدمی کسی قبر پر کھڑا ہو جائے، ہاتھ باندھ لے یا ویسے ہی کھڑا ہو جائے اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ میرے پیر صاحب کی قبر ہے، یہ میرے فلاں بزرگ کی قبر ہے اور یہ میرے حالات سے واقف ہے، یہ عالم الغیب ہے، یہ میرے تمام حالات کو جانتا ہے، اور اگر میں اس کے نام کی نظر و نیاز دوں گا تو یہ خوش ہو کر مجھے نفع پہنچائے گا، تو یہ اس بزرگ کی قبر پر یہ عقائد لے کر کھڑے ہونا اس بزرگ کی کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ کسی ذات کے لیے یہ دو عقیدے رکھ لے کہ میں جس ذات کی تعظیم کر رہا ہوں وہ ذات کیا ہے؟ عالم الغیب اور حاضر ناظر، اور دوسرا عقیدہ یہ بن جائے کہ وہ ذات مجھے نفع اور نقصان پہنچانے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے، یعنی مختار کل ہے۔ اگر یہ دو عقیدے میں اپنے پیر کے لیے رکھ لوں
کہ وہ عالم الغیب ہے اور میرے حالات سے واقف ہے، تو یہ اس پیر کی کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی۔ اگر میں یہ دو عقیدے کسی قبر والے کے لیے رکھ لوں کہ یہ قبر والا عالم الغیب ہے، میرے حالات سے واقف ہے، میں اگر اس کے نام کی 11ویں دوں گا، میں اگر اس کے نام کی مرغی دوں گا دربار پہ جا کر، تو یہ مجھے نفع پہنچائے گا، تو یہ اس قبر والے پیر کی کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی۔ اگر یہی دو عقائد لے کر کوئی آدمی کسی چیز کی سبیل لگا لے کہ میں یہ سبیل حسین اس لیے لگا کر کھڑا ہوں کہ حسین میرے حالات سے واقف ہے، اگر میں یہ سبیل لگا کر حسین کی نیاز دوں گا تو وہ مجھے خوش ہو کر نفع پہنچائے گا، میرے رزق میں برکت ہوگی، تو یہ عقائد رکھنے پر حضرت حسین کی کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی۔ اگر یہی دو عقائد لے کر میں کسی درخت کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، میں کسی گدھے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کہ یہ میرے حالات سے واقف ہے جی، یہ دلدل ہے جی، یہ جو ہے وہ امام حسین کا گھوڑا ہے، یہ ذوالجناح ہے جی، اگر میں یہ دو عقائد لے کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کہ میں اگر اس کے نیچے سے گزروں گا یہ مجھے نفع پہنچانے پر قادر ہے، یہ میرے حالات سے واقف ہے، تو یہ اس گھوڑے کی، اس گدھے کی، اس خچر کی کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی۔ یعنی عبادت اس چیز کو کہتے ہیں، عبادت اس تعظیم کو کہتے ہیں کہ جو دو عقائد لے کر کسی ذات کے سامنے اس کی تعظیم کی جائے کہ یہ ذات عالم الغیب ہے، یہ ذات حاضر و ناظر ہے، اور یہ ذات مجھے نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے، تو یہ دو عقائد رکھنے کی وجہ سے اس ذات کی کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی۔ اب یہی دو عقائد ہم نے دیکھنے ہیں کہ اس کائنات کے اندر یہ دو صفات جو میں نے عبادت والی بیان کی ہیں یہ کس ذات کے اندر پائی جاتی ہیں؟ کیا یہ دو صفات کسی نبی کے اندر پائی جاتی ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہے۔ کیا یہ دو صفات کسی ولی کے اندر پائی جاتی ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ میرا ولی، میرا پیر، وہ میرے گھر میں آتا ہے خوش ہو کر، اگر میں اس کے نام کی 11ویں دیتا ہوں تو پھر تو میری گائے کے تھن جو ہیں وہ دودھ دیتے ہیں، وگرنہ خشک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ان بزرگوں کی، ان نبیوں کی کیا بن رہی ہیں؟ عبادت بن رہی ہیں۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، ہم نے دیکھنا ہے اس کائنات کے اندر ان صفات کی حامل ذات کون ہے۔ اگر ہم قرآن پر نظر دوڑائیں، اگر ہم اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرامین پر نظر دوڑائیں، تو یہ تمام صفات یعنی عالم الغیب ہونا، حاضر و ناظر ہونا، مختار کل ہونا، نفع و نقصان پہنچانے پر قادر ہونا، یہ تمام صفات اگر کسی ذات میں پائی جاتی ہیں تو وہ کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر نہ کوئی عالم الغیب ہے اور نہ کوئی حاضر و ناظر ہے اور نہ کوئی نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی الہ کا ذکر کیا ہے نا کہ میں الہ ہوں، وہاں اللہ نے اپنی ان دو صفتوں کا ضرور ذکر کیا ہے۔ مثلاً 20واں پارہ ہے، 20ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا، سورہ قصص ہے، وَرَبُّكَ، اور تیرا پروردگار، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پیدا کرنے کے اندر اللہ کو کسی کے ساتھ مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پیدا کرنے کا سارا اختیار وہ کس کی ذات کے پاس ہے؟ بولتے نہیں ہو یار آپ۔ پیدا کرنے کا اختیار وہ صرف اور صرف کس کی ذات کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ میں اور کھولنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے،
سارے پیر زور لگا لیں، سارے ڈاکٹر حکیم اطباء زور لگا رہے، اگر اللہ کی ذات کسی بچے کو اپاہج پیدا کرنا چاہے، کوئی ذات، کوئی ڈاکٹر، کوئی پیر اس کو ٹانگے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ یہ اختیار صرف اور صرف کس کی ذات کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایک آنکھ دینا چاہے، ایک آنکھ سے نبینا کرنا چاہے، ماں کے پیٹ کے اندر جب اللہ کریم بچے کی شکل بنا رہا ہوتا ہے، جب بچے کی تخلیق کر رہا ہوتا ہے، وہاں نہ کوئی پیر زور لگا سکتا ہے، وہاں نہ کوئی ڈاکٹر زور لگا سکتا ہے، وہاں نہ کوئی حکیم زور لگا سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ صفت، یہ اختیار صرف اور صرف میرے پروردگار کے پاس ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَيَخْتَارُ، اور آگے اللہ نے نکھیڑا کر دیا، وَيَخْتَارُ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کے بھی پاس ہے، کوئی اور بھی مختار کل ہے، یا کچھ اختیار اللہ نے کسی اور کو بھی دے دیا۔ نہیں، اللہ نے فرمایا وَيَخْتَارُ، تیرا پروردگار ہی مختار کل ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ایسے نہیں یار، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اور کوئی کتاب نہیں پڑھ رہا۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بت مختار کل ہے، اگر تمہارے گمان کے مطابق نبی مختار کل ہے، اگر تمہارے گمان کے مطابق غوث، قطب، ابدال، محدث، فقیہ، مفسر، قرآن پڑھنے والے، حکیم، ڈاکٹر یہ مختار کل ہیں، آؤ سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، پاک پیغمبر کا فرمان کیا کہتا ہے۔ اللہ نے اس لاریب اور مقدس کتاب کے اندر آج سے 1450 سال پہلے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ کل کو کوئی مولوی یہ نہ کہے میرا پیر بھی مختار کل ہے، یہ غوث بھی مختار کل ہے، یہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ما کان لہم الخیرہ، جنہیں تم مختار کل سمجھتے ہو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے تمام تر عاجزیوں سے، تمام تر نقائص سے، تمام تر تھکاوٹوں سے، ہر قسم کی نیند سے، ہر قسم کی اونگ سے، ہر قسم کی انسانی کمزوری سے، ہر قسم کی اولاد سے، بیوی اور بچوں سے۔ جب اللہ کی ذات پاک اور منزہ ہے تو اللہ نے فرمایا وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، تو اللہ کی ذات ان باتوں سے بھی بلند اور برتر ہے جو یہ مشرکین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، یہ جو اللہ نے بیان کی یہ تھی صفت مختار کل، کہ سارے کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ دوسری صفت اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ، اور تیرا پروردگار یعلم ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں کے اندر ہے، جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں، جو انہوں نے راز اپنے سینوں میں دفن کیے ہوئے ہیں، ان رازوں کو جاننے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ یہ اعلانیہ باتیں کرتے ہیں اللہ کی ذات ان باتوں کو بھی جاننے والی ہے۔ جو کچھ انسان اپنے سینے کے اندر چھپا رہے ہیں، جو کچھ انسان ظاہراً لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان تمام باتوں کا علم رکھنے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی عالم الغیب بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر نہ کوئی نبی عالم الغیب ہے،
نہ کوئی ولی عالم الغیب ہے، نہ کوئی غوث قطب ابدال، اور نہ کوئی پیر عالم الغیب ہے۔ مختار کل بھی کون؟ کون؟ اور عالم الغیب بھی صرف اور صرف کون؟ اللہ ہی۔ یہ دونوں خاصے ہیں الہ کے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتی ہے صفت، ایک ہوتی ہے صفت۔ مثال کے طور پر آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں، اب امامت کروانا ان کی صفت ہے کہ یہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، جی اچھا قرآن پڑھتے ہیں، ان کی صفت ہے۔ ایک ہوگی ان کا کوئی ذاتی کام، مثال کے طور پر یہ ہوں لوہار، تو پھر ان کا خاصہ کیا ہوگا؟ لوہے والا کام کرنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک ہیں اللہ کی صفات اور ایک ہیں اللہ کا مختلف قسم کے خاصے جو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اور ان خاصیات میں اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے۔ تو عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، یہ اللہ کریم کے خاصے ہیں۔ اللہ نے یہ دو صفتیں کائنات کے اندر اور کسی ذات کو عطا نہیں فرمائی۔ عالم الغیب بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ اور مختار کل بھی کون ہے؟ اللہ ہی۔ اب اللہ کی ذات تو عالم الغیب بھی ہے، اللہ کی ذات تو مختار کل بھی ہے۔ اب ذرا اپنے معاشرے میں آئے، لوگ ورغلاتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ، بے وقوف قسم کے مولوی، وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اے وہابی اللہ دے نبی علیہ السلام دی شان نو گھٹین دن، اللہ دے نبی علیہ السلام دی شان نو گھٹ کریں دن، او تا عالم الغیب ہیں، او سب کچھ جان دیں، اسی اگر انہاں دا ذکر کریے تو او ساڑیاں محفلیں بھی آویں دیں۔ یہ ہمارے نعت خانوں کا عقیدہ ہے، بیان کیا جاتا ہے، ہمارے جاہل مولوی یہ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات آج سمجھ لیں، قرآن مجید کے اندر اللہ نے ان صفات کا جو تذکرہ کیا وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے ان صفات کی مخلوقات میں سے ہر ایک کے ساتھ نفی فرمائی ہے۔ نعت خان جو مرضی کہتا رہے، مولوی جو مرضی کہتا رہے، ہم نے نہ مولوی کی بات کو ماننا ہے، نہ نعت خان کی بات کو ماننا ہے، بلکہ ہم نے اگر ماننا ہے تو کس کی بات کو ماننا ہے؟ اللہ کے قرآن کی بات کو ماننا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، اے میرے پیغمبر ذرا اعلان فرما دے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں کا غیب جاننے والی ذات صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، لا یعلم، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تیری عظمتوں والا نبی ہے، اللہ تو نے اسے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اللہ تو نے اسے بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ تو نے اسے سدرۃ المنتہا تک لے کر گیا ہے۔ اللہ کیا یہ بھی عالم الغیب نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا لا یعلم، کوئی عالم غیب نہیں ہے۔ اللہ زمین پر سرب فلک پہاڑ موجود ہیں، بڑی مضبوطی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یعلم، یہ پہاڑ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ زمین پر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے، بڑے سے بڑے دریا موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یعلم، ان دریاؤں اور سمندروں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے۔ اللہ زمین پر بڑے بڑے جانور موجود ہیں، خشکی پر بڑے بڑے درندے موجود ہیں، سمندروں کے اندر بڑی بڑی مخلوقات موجود ہیں۔ اللہ زمین میں سوئے ہوئے بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں، تیرے ماننے والے موجود ہیں، تیری ذات کی عبادت کرنے والے موجود ہیں، اللہ تجھ پر ایمان لانے والے موجود ہیں، اللہ تیری حمد و ثنا کرنے والے پرندے موجود ہیں، اللہ تیری تعریف اور توصیف بیان کرنے والے چرندے موجود ہیں، اللہ تیرے نام کے نغمے سنانے والے بڑے بڑے درندے موجود ہیں جو تیرا کھاتے ہیں،
تیرا گاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ، او لوگو سنو، زمین کے اوپر بڑی سے بڑی مخلوق کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ یہ عالم الغیب ہے، پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ یہ عالم الغیب ہے، میرے نبی کی شان کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ یہ عالم الغیب ہے، صحابہ کی عظمت کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ یہ عالم الغیب ہے۔ میں نے ولیوں کو شان بڑی عطا فرمائی ہے، ان کے مقام اور ان کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی کرامات کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ یہ عالم الغیب ہے۔ نہیں نہیں، یہ خاصہ اگر کسی کے پاس ہے، کوئی ذات یہ خاصہ رکھتی ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ کے علاوہ علم غیب رکھنے والی ذات اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح علم غیب کے ساتھ ساتھ اختیار بھی اللہ نے اپنے علاوہ اور کسی کو نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل طبقہ کون سا ہے؟ اللہ کی ذات کے بعد، اللہ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل طبقہ، سب سے اعلیٰ جماعت کون سی ہے؟ انبیاء کی جماعت ہے۔ ہم ولیوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ہم صحابہ کی فی الحال بات ہی نہیں کرتے، ہم محدثین کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ جماعت کون سی جماعت ہے؟ انبیاء کی جماعت ہے۔ آئیے ذرا انبیاء کی جماعت پر نظر ڈالتے ہیں۔ یا اللہ تو نے بڑا مقام عطا کیا، تو کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، کہ میں اللہ نے آدم کو چن لیا، میں اللہ نے موسیٰ کو چن لیا، میں اللہ نے آل ابراہیم کو چن لیا، میں اللہ نے آل عمران کو چن لیا۔ یا اللہ یہ تیرا اعلان ہے کہ میں نے انبیاء کی جماعت کو معصوم بنایا، اللہ یہ تیرا اعلان ہے کہ میں نے انبیاء کو جماعت کو، میں نے انبیاء کی جماعت کو گناہوں سے دور رکھا، نہیں بلکہ گناہوں کو میں نے انبیاء سے دور کر دیا۔ ساری کائنات کے انسانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہیں، اللہ نے گناہوں سے کہہ دیا کہ وہ میرے انبیاء سے دور رہیں۔ یا اللہ تو نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا، ہو سکتا ہے کہ تو نے انبیاء کو مختار کل بنایا ہو، تو نے انبیاء کو بھی اختیار عطا فرمایا ہو۔ اللہ نے فرمایا ما کان لہم الخیرہ۔ اگر تیرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے نا کہ انبیاء مختار کل ہیں، سن قرآن کا یہ فیصلہ ہے، ما کان لہم الخیرہ، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہیں ہے۔ اختیار صرف اور صرف کس کی ذات کے پاس ہے؟ یہ نوح علیہ السلام ہے، یہ نوح علیہ السلام ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، اور 950 سال کہنا آسان ہے، مار کھائی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قوم نے مارا، مار مار کے انہوں نے سمجھا کہ اب نوح مر چکا ہے، لاش سمجھ کر کنویں میں پھینک دیا کہ اب یہ زندہ نہیں ہوگا، یہ مر چکا ہے۔ نوح علیہ السلام پھر اٹھتے ہیں، پھر اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ بڑی مار کھائی ہے، بڑی مار کھائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کوئی اختیار نوح کو دیا ہو، نہیں دیا۔ آؤ ذرا دیکھو، قرآن کا مطالعہ کرو، 950 سال کی محنت کے بعد نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ 950 سال تبلیغ کی ہے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں؟ 80 یا 82 لوگ۔ اور اس سے بڑھ کر جب اللہ نے اپنے عذاب کا فیصلہ کیا، توجہ کرنا کہ اے نوح ایک کشتی تیار کر اور اپنے ماننے والوں کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو جا، اور جو مشرک ہیں انہیں اس کشتی میں سوار نہیں کرنا۔ اب کشتی بن گئی، اللہ کے عذاب کے آثار شروع ہو گئے،
नूह अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों के साथ कहाँ बैठे हैं? कश्ती में बैठे हैं। अल्लाह की शान, अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है, अल्लाह तुझे पूछने वाला कोई नहीं, अल्लाह तुझे टोकने वाला कोई नहीं। अल्लाह की शान देखो कि नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा किनान वो मुशरिक है। आज नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरा बेटा मेरी बात मान ले, अल्लाह की तौहीद को मान ले, मेरे साथ कश्ती में सवार हो जा, वगरना अल्लाह के अजाब में तू भी क्या हो जाएगा? हलाक हो जाएगा, गरक हो जाएगा। बेटा कहता है सआवी इला जबलिन, मैं कहाँ चढ़ जाऊंगा? मैं पहाड़ पे चढ़ वैसा, ये पहाड़ ते भी पानी आ वैसी, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन ऐ अब्बा मैं तेरी बात मानने का इरादा नहीं रखता। अब नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर होकर क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा क्या हो जाए? मुसलमान हो जाए, अल्लाह के अजाब से क्या हो जाए? बच जाए। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, नूह चाहते हैं कि मेरा बेटा सगा वो अल्लाह के अजाब से बच जाए, और बेटा क्या चाहता है कि मैं अल्लाह की तौहीद को न मानूं और क्या करूं? पहाड़ पे चढ़ जाऊं। अभी वो यही बातें कर रहे थे तो अल्लाह ने फरमाया वहाल बैनहुमुल मौज, एक पानी की बड़ी मौज आई और उन दोनों के दरमियान हाइल हो गई। फकान मिनल मुगरकीन, और नूह का बेटा भी गर्क होने वालों में से हो गया। आओ जरा सोचो, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं या नहीं? अल्लाह के नबी हैं या नहीं? 950 साल अल्लाह की तौहीद की दावत दी है या नहीं दी? अल्लाह की तौहीद के लिए मार खाई है या नहीं खाई? बेटे को बचाना चाहते हैं या नहीं चाहते? बचाना चाहते हैं। नूह पैगंबर होकर ये चाहते हैं कि मेरा बेटा अल्लाह के अजाब से बच जाए, लेकिन अल्लाह नहीं चाहते। तो किसकी चली है? अल्लाह की चली है या नूह अलैहिस्सलाम की चली है? अल्लाह की चली है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह करीम का ये फैसला है कि सारे का सारा इख्तियार, सारे का सारा कंट्रोल, सारे का सारा तसर्रुफ वो किसकी जात के पास है? अल्लाह ही के पास है। आज अगर ये इख्तियार नूह के पास भी होता, अगर इख्तियार मुख्तार कुल नूह अलैहिस्सलाम भी होते, तो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बचा लेते या ना बचा लेते? बचा लेते। और याद रखें, बेटा गरक हो गया, नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से शिकवा कर दिया, ऐ अल्लाह इन्नबनी मिन अहली, मेरा बेटा भी मेरी अहल में से था। तवज्जो करना, ज़रा तवज्जो करना, कुरान में गरक हो जाओ ज़रा। जैसे मेरे भाई फरमा रहे थे ना कि कुरान में गोता लगाओ, ज़रा कुरान में गोता लगाओ। अल्लाह ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने ज़रा सवाल किया, इन्नबनी मिन अहली, या अल्लाह मेरा बेटा मेरी अहल में से था और तेरा ये वादा था कि मैं तेरी अहल को अजाब में गिरफ्तार नहीं करूंगा। अल्लाह ने जवाबन फरमाया, ऐ नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरा सगा बेटा तेरी अहल में से नहीं था, इसलिए इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि वो तुझ पर ईमान लेके नहीं आया, उसके आमाल नेक नहीं थे, वो मुशरिक था, मुवाहिद नहीं था, इसलिए वो तेरा सगा बेटा होकर भी तेरी अहल में शामिल नहीं था। और आगे अल्लाह ने पाबंदी लगा दी, फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, ऐ नूह तू मेरा नबी जरूर है, तू मेरा पैगंबर जरूर है, लेकिन जिस चीज का तू इल्म नहीं रखता उस चीज के बारे में मुझसे सवाल भी नहीं करना। और इतना इख्तियार भी नहीं है पैगंबर के पास कि वो अल्लाह को टोक सके। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से ये बात कही है? मैंने अपनी तरफ से नहीं कही। अगर किसी को शक हो तो घर में जाकर सूरह हूद का मुताला कर ले, 12वें पारे के अंदर पूरा वाक़या मौजूद है, यही अल्फाज मौजूद हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने टोका ना कि या अल्लाह ये मेरा बेटा मेरी अहल में से था,
اللہ نے فرمایا فلا تسألنی، اے نو ایسی باتیں مت کر، ما لیس لک بہ علم، جن باتوں کے متعلق تجھے علم ہی نہیں ہے۔ انی اعظک، میں اللہ تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، یہ نہ ہو کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ اور پھر نوح کی جان تب چھوٹی کہ جب نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے تجھ سے اس چیز کے متعلق سوال کیا جس چیز کا مجھے علم نہیں تھا۔ اوہ نوح پیغمبر ہے، لیکن پیغمبر ہو کر بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ کلی اختیار وہ کس کی ذات کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ آؤ ذرا اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے انجانے میں ایک قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، ابھی نبوت نہیں ملی، انجانے میں ایک قتل ہو گیا۔ فرعون نے، وقت کے بادشاہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے احکامات جاری کر دیے کہ بدلے کے اندر اس کو قتل کر دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر مدین پہنچے ہیں۔ میں اجمالاً یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں، میں نے صرف مقصودی بات سمجھانی ہے۔ مدین پہنچے ہیں، بے یار و مددگار، کوئی سامان نہیں ہے، مدین میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، مدین میں کوئی دوست اور کوئی بھائی نہیں ہے۔ ایک جگہ ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار تو بھلائی میں سے جو بھی میری طرف نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی وہ کس کی محتاجی کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں کس کا محتاج ہوں؟ اللہ کا محتاج ہوں۔ جب موسیٰ بھی پیغمبر ہو کر اللہ کے محتاج ہیں تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارے کا سارا اختیار وہ کس کی ذات کے پاس ہے؟ کس کی ذات کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیٹا یوسف بھی اللہ کا نبی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ کریم عزت والا کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام۔ کیوں یا رسول اللہ؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف بھی نبی، یوسف کے والد یعقوب بھی نبی، یعقوب کے والد اسحاق بھی نبی، اسحاق کے والد ابراہیم بھی نبی، چار پشتے نبی، بیٹا بھی نبی ہے، یعقوب خود بھی اللہ کا نبی ہے، یعقوب کا باپ اسحاق بھی اللہ کا نبی ہے، اسحاق کا باپ ابراہیم بھی اللہ کا نبی ہے۔ یاد رکھنا، توجہ کرنا، قرآن کہتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے جدا ہو گئے، یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، تو یعقوب علیہ السلام بھی رو کر کس کے سامنے گرگزاری کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ 40 سال اپنے بیٹے سے جدا رہے، بیٹا خود بھی نبی ہے، باپ خود بھی نبی ہے، باپ کا باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، لیکن نبوت ہونے کے باوجود اپنے سگے بیٹے کا 40 سال تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اختیار اور کنٹرول کس کی ذات کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ کس کی ذات کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور جب اپنے باقی بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے بھیجنے لگے نا، تو ایک جملہ کہا یعقوب علیہ السلام نے، اور وہ جملہ سورہ یوسف کے اندر قرآن کی زینت ہے۔ یعقوب پیغمبر ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ سے تمہیں کوئی چیز بے پرواہ نہیں کر سکتی۔ سادہ لفظوں میں، اگر اللہ کی ذات تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے،
کوئی شے تمہیں اللہ سے اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا ان الحکم الا للہ، کہ حکم، کنٹرول، تصرف، حاکمیت، فیصلے وہ سارے کے سارے کس کی ذات کے پاس ہیں؟ کس کی ذات کے پاس ہیں؟ اللہ ہی کے پاس ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف کس کی ذات کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ بادشاہی صرف اور صرف کس کی ذات کی چلتی ہے؟ اللہ ہی کی۔ کنٹرول صرف اور صرف کس کی ذات کا چلتا ہے؟ اللہ ہی کا۔ اس لیے یعقوب نبی ہو کر، یعقوب پیغمبر ہو کر اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں کہ شاید میرے بیٹے سمجھیں کہ ہمارا والد وقت کا نبی ہے، وہ ہمیں مصیبت سے بچا لے گا، ہمیں تکلیف سے بچا لے گا۔ نہیں، مصیبت سے بچانے والی ذات صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور میں کس کس نبی کا ذکر کروں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں میں اعلیٰ ہیں، سارے نبیوں میں عرفہ، امام الانبیاء، اور اللہ کی ذات کے بعد ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ مقام میں، مرتبے میں، افضلیت میں اللہ کی ذات کے بعد ان سے اعلیٰ اور عرفہ اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن آؤ ذرا غور کرو، اگر کوئی مولوی تمہیں یہ ورغلائے کہ حضور علیہ الصلوۃ تو مختار کل ہیں، یہ ہمارے نعت خان یہ شعر پڑھتے ہیں نا کہ خدا کا پکڑا چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ آؤ سنو قرآن کا فیصلہ کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے کہا، 7واں پارہ ہے، اے میرے پیغمبر قل، اعلان کر دے، اپنی امت کو بتا دے، اپنے قریبی لوگوں کو بتا دے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، او لوگو میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ میں نے کسی مولوی کا قول پیش نہیں کیا، میں نے کسی عام کتاب کا حوالہ نہیں دیا، یہ اللہ کا قرآن ہے، 9واں پارہ ہے، سورہ انفال ہے۔ اللہ نے واضح طور پر اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ اقرار کروا دیا، اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوا دیا، قل، اے میرے پیغمبر انہیں بتلا دے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ میری جان یہ بھی کس کی ہے؟ اللہ کی محتاج ہے۔ مجھے نفع پہنچنا یہ بھی کس کے پاس اس کا اختیار ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ مجھے نقصان پہنچنا یہ بھی اختیار کس کی ذات کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ہاں ہاں، توجہ کرنا، اگر اللہ کے پیغمبر اپنی جان کے نفع اور نقصان کے مالک ہوتے تو احد کے میدان میں میرے پیغمبر کے دانت کبھی نہ شہید ہوتے۔ اگر میرے پیغمبر اپنی جان کے نفع اور نقصان کے مالک ہوتے تو احد کے میدان میں میرے پیغمبر کے سر میں زخم نہ آتا، میرے پیغمبر کے چچا کو شہید نہ کیا جاتا، میرے پیغمبر کے 70 صحابہ کو شہید نہ کیا جاتا۔ اور اگر میرے پیغمبر اپنی جان کے نفع اور نقصان کے مالک ہوتے تو طائف کی وادی میں میرے پیغمبر لہو لہان نہ ہوتے، مکہ کی گلیوں میں میرے پیغمبر پر گندگی نہ پھینکی جاتی، مکہ کی گلیوں میں میرے پیغمبر پر تھوکا نہ جاتا، اس لیے کہ میرے پیغمبر اپنی جان کے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں تھے۔ یہ اختیار صرف اور صرف کس ذات کے پاس ہے؟ اللہ ہی کی ذات کے پاس ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات جائے، توجہ کرنا، تھک گئے ہیں؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایمانداری سے آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اللہ کے نبی اپنی ذات کے نفع اور نقصان کے مالک تو نہیں ہیں لیکن امت کی نفع اور نقصان کے مالک ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ اور ہمارے معاشرے کا مولوی کہتا ہے، انظر حالنا یا رسول اللہ، اسمع قالنا یا رسول اللہ،
نعوذ باللہ۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی ہمارے حال پر نظر کرو، اے اللہ کے نبی ہماری دعاؤں کو سنو۔ یہ ہمارے معاشرے کا مولوی کہتا ہے، توجہ کرنا، توجہ میری طرف رہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ حضور علیہ السلام اپنی جان کے نفع و نقصان کے مالک تو نہیں ہیں لیکن امت کی نفع اور نقصان کے مالک ہیں، تو اللہ نے سورہ جن کے اندر یہ اعلان فرما دیا کہ قل، اے میرے پیغمبر اپنی امت کو بتا دے، اپنی امت کو یہ اعلان سنا دے، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، نہ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک ہوں اور نہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہوں۔ میں نے یہ حوالہ بھی قرآن مجید سے دیا ہے، نہ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک ہوں، یہ بھی قرآن سے میں نے حوالہ دیا، اور سورہ جن کے اندر اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میں تمہاری نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ اتھے آ جاؤ، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہاری جان کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ کے محبوب نبی، سب سے اعلیٰ اور افضل پیغمبر، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے میرے نبی ذرا اپنے رشتہ داروں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، کہ تیرے رشتہ دار یہ نہ سمجھیں میں آل رسول چواں جی، میں اولاد علی چواں، میں شامہ چواں، میں سجدہ چواں۔ اے میرے پیغمبر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو بھی اللہ کے عذاب سے ذرا ڈراؤ۔ تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے سارے رشتہ داروں کو بلا لیا، سارے قریش کی دعوت کر دی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، اے میرا خاندان قریش، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا، مجھ سے دنیا کے اندر جو چاہتے ہو میرے مال میں سے مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے نام لے لے کر کہا یا عباس، اے میرے چچا عباس، سل من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے، آج دنیا کے اندر، قیامت والے دن میں تیرے کسی قسم کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوگا۔ اور یہ تو چچا تھا نا، حضور نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا، کوئی یہ کہے کہ حضور کی بیٹی ہے، یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری لخت جگر، اگر تیرے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں امام الانبیاء کی صاحبزادی ہوں، میں جو مرضی کرتی رہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، یا فاطمہ، اے فاطمہ، سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے جو چاہتی ہے مجھ سے سوال کر لے، جو میرے پاس ہے دنیا کا کچھ نہ کچھ مال و دولت، جو چاہتی ہے مجھ سے اس میں سے لے لے، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تیرے کسی قسم کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ لا املک لک من اللہ شیئا، اللہ سے میں تمہیں بے پرواہ نہیں کر سکتا، قیامت والے دن تجھے تیرے اعمال بچائیں گے، میری رشتہ داری اور میری قرابت تجھے نہیں بچائے گی۔ حضور علیہ السلام کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، اور اگر انبیاء کی جماعت کے پاس اختیار نہیں ہے نا، پاک پیغمبر جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اگر ان کے پاس بھی کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر علی کی عظمت تو بعد میں ہے، پھر علی کی شان تو بعد میں ہے، پھر پیر عبد القادر جیلانی کا نمبر تو بعد میں ہے، پھر میرے اور تیرے پیر اور ولی کا نمبر تو بعد میں ہے۔ میں نے انبیاء کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیں
کہ ان کے پاس بھی کسی قسم کا اختیار نہیں ہے۔ اختیار صرف اور صرف کس کی ذات کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور علم رکھنے والی ذات بھی صرف اور صرف کون سی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ساری کائنات کا علم، ذرے ذرے کا علم، کائنات کے اندر کتنے صحرا ہیں، صحراؤں میں کتنے ریت کے ذرے ہیں، وہ کتنے خشکی میں ہیں، کتنے سمندر میں ہیں، وہ کتنے دریاؤں میں ہیں، دریاؤں کے اندر کتنی مخلوق ہے، ان مخلوقات کے اندر کتنی چیزیں ہیں، ان کی کتنی جنسیں ہیں، سمندروں کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، زمین پر رینگنے والے کتنے حشرات ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے کتنے پرندے ہیں، آسمانوں پر موجود ستارے کتنے ہیں، ستاروں میں موجود چاند کتنے ہیں، آسمانوں پر موجود گلیکسیز کتنی ہیں، آسمانوں پر موجود سورج کتنے ہیں، سورج سے بڑے ستارے کتنے ہیں، چاند کے اوپر اور کون کون سی چیزیں موجود ہیں، آسمان کے اوپر لوح محفوظ ہے، آسمان کے اوپر لوح و قلم ہے، آسمان کے اوپر فرشتے کتنے ہیں، فرشتوں کے سردار کتنے ہیں، وہ کتنے تعداد کے اندر ہیں، زمین کے اوپر کتنے انسان بستے ہیں، کتنے انسان فوت ہو چکے ہیں، قیامت تک کتنے آنے والے انسان ہیں، بارش کب ہونی ہے، بارش کا نزول کہاں ہونا ہے، بارش کے کون سے قطرے نے زمین کے کس حصے پر گرنا ہے، اور بارش کا کون سا قطرہ آسمان سے گر کر فضا سے ہوتا ہوا وہ درخت کے کس پتے پر گرے گا، وہ پتا کہاں ہرا بھرا ہوگا، وہ پتا کہاں زمین پر گرے گا، زمین سے کون سی کونپل نکلے گی، وہ کس جگہ سے نکلے گی، زمین پر کتنے پودوں نے اگنا ہے، زمین پر کتنے انسان زندہ رہنے ہیں، زمین پر کتنے انسانوں کو آج موت نے آنا ہے، کہاں پر موت نے آنا ہے، اس انسان نے کہاں دفن ہونا ہے، اس انسان کا مقبرہ کہاں ہے، اس انسان نے نیک بخت بننا ہے، اس انسان نے بدبخت بننا ہے، اس انسان نے جنت میں جانا ہے، اس انسان نے جہنم میں جانا ہے، اس انسان کے پاس مال کتنا آنا ہے، اس انسان نے کہاں پڑھنا ہے، اس انسان نے رزق کتنا کمانا ہے، اس انسان کی روزی لکھی کہاں ہے، اس انسان کے ماں باپ کتنے دن زندہ رہیں گے، اس انسان کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اس انسان کو اللہ بیٹا دے گا یا بیٹی دے گی، وہ بیٹا ٹھیک ہوگا یا معذور ہوگا، یہ سارے کا سارا علم رکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی اللہ کی ذات کے علاوہ اس کائنات کے اندر اور کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ ہاں جو علم اللہ دے دے، ٹھیک ہے، جو علم اللہ دے دے، یہ جو حضور علیہ السلام نے بعض باتیں ہمیں بتلائی ہیں جن کا عام انسانوں کو ادراک نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، یہ اب علم غیب نہیں ہے، ہاں اطلاع علی الغیب ہے، ٹھیک ہے، عالم الغیب ہونا الگ ہے اور اطلاع علی الغیب الگ چیز ہے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ حضور علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہے، لیکن اطلاع علی الغیب اور چیز ہے کہ جس غیب پر اللہ اطلاع دے دے اور پھر وہ چیز غیب رہتی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام فوراً اپنی امت کو انہوں نے وہ بتا دی ہے، ٹھیک ہے، وہ علم غیب نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کو دیکھ کر یہ کہیں کہ حضور علیہ السلام عالم الغیب ہے، نہیں، عالم الغیب اور مختار کل یہ صرف اور صرف کس کی ذات کا خاصہ ہے؟ اللہ ہی کی ذات کا خاصہ ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی ذات جیسے چاہتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری تصویر بناتی ہے، ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے اللہ انسان کی تصویر کشی کرتا ہے، اللہ انسان کی تخلیق کرتا ہے، یہ اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہم مالک الملکی، بادشاہی کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تُعْطِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وہ جسے بادشاہی دے، یہ اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وہ جس سے بادشاہی چھین لے، یہ اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزتیں دے، عزتیں دینے والا، یہ اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔
वतंज़िउल मुल्का वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ। वो जिसे चाहे ज़िल्लतें अता करे, ज़िल्लतें देने वाला इख्तियार भी किसके पास है? अल्लाह ही के पास है। यहबु लिमन यशाअ इनासा, वो जिसे चाहे बेटियां दे। व यहबु लिमन यशाअ ज़ुकूर, वो जिसे चाहे बेटे अता करे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, वो जिसे चाहे बेटे भी दे, वो जिसे चाहे बेटियां भी दे। ये औलाद का इख्तियार रखने वाली ज़ात भी कौन है? अल्लाह ही का इख्तियार है। ये अल्लाह ही के पास ये इख्तियार है। और अल्लाह ने फरमाया वयजअलु मन यशाअ अकीमा, और अल्लाह की ज़ात जिसे चाहे बांझ कर दे, जिसे चाहे उसे औलाद न दे। सारी दुनिया के डॉक्टर जोर लगा लें, सारी दुनिया के दम करने वाले जोर लगा लें, सारी दुनिया के पीर मुरीद फ़कीर मोहताज जोर लगा ले, लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से फैसला है कि मैंने इसे औलाद नहीं देनी, तो ये इख्तियार भी सिर्फ किसकी ज़ात के पास है? अल्लाह ही के पास है। इल्म भी अल्लाह के पास, इख्तियार भी अल्लाह के पास, खालिक और मालिक भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। तो फिर इबादत भी खालिस किसकी ज़ात की होनी चाहिए? अल्लाह ही की होनी चाहिए। अब इबादत सिर्फ ये नहीं है कि अज़ान हुई और मैं मस्जिद में आया अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो गया। ये सिर्फ इबादत की एक किस्म है, ये इबादत की सिर्फ एक किस्म है। इबादत की बहुत सारी किस्में हैं। इबादत के अंदर और बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। खाना काबा का तवाफ़ करना ये भी इबादत है, कुर्बानी करना ये भी इबादत है, नज़र नियाज ये भी इबादत है, मन्नत मनौती ये भी इबादत है, सफ़ा मरवा की सही करना ये भी इबादत है, बैतुल्लाह का हज करना ये भी इबादत है। ये सारे काम, ये सारे अफ़आल किसकी ज़ात के लिए होने चाहिए? अल्लाह ही के लिए होने चाहिए। अब अगर कोई मन्नत माने किसी बुज़ुर्ग के दरबार पे जाकर, किसी बुज़ुर्ग के दरबार पे जाकर कि मैं ये मन्नत मांग रहा हूँ, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं यहाँ एक मुर्गा दूंगा, मैं यहाँ एक काला बकरा दूंगा, तो ये उस बुज़ुर्ग की क्या बन जाएगी? इबादत बन जाएगी। और इस्लाम क्या कहता है कि इबादत सिर्फ किसकी करनी है? किसकी करनी है? अल्लाह ही की इबादत करनी है। मैंने अगर बकरे छतरे देने हैं तो किसके नाम के देने हैं? अल्लाह ही के नाम के देने हैं। मैंने अगर मन्नत माननी है तो किसके नाम की माननी है? अल्लाह ही के नाम की माननी है। मैंने अगर नज़र नियाज देनी है तो किसके नाम की देनी है? अल्लाह ही के नाम की देनी है। मैंने अगर कुर्बानी करनी है तो किसके नाम की कुर्बानियाँ करनी है? अल्लाह ही के नाम की करनी है। तो ये चंद चीज़ें अल्लाह की तौहीद के मुताल्लिक हैं जो हमारे जहन में होनी चाहिए। इसी तरह ये जो बात हमारे दोस्त भी कहते हैं कम इल्मी की वजह से, या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, अगिसनी या रसूल अल्लाह, या गौसे आज़म दस्तगीर। मेरे भाइयों, ये तमाम बातें इबादत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। या अल्लाह मदद मैं क्यों कह रहा हूँ? अल्लाह से मदद मैं क्यों मांग रहा हूँ? इसलिए कि मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह की ज़ात आलिमुल गैब है। ठीक है, मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह की ज़ात मेरे हालात को जानने वाली है। अल्लाह की ज़ात हाजिर नाजिर है। और इल्म रखने के साथ साथ अगर वो मुझसे खुश होगी तो मुझे क्या देगी? नफ़ा देगी। और अगर वो मुझसे नाराज़ होगी तो मुझे क्या देगी? नुकसान देगी। मेरा ये अकीदा है, तब मैं कह रहा हूँ या अल्लाह मदद। और तब ये कहना ढुकता भी है, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, वाते ढुकता भी है। मैं जिस ज़ात से मदद मांगूँ वो मेरे हालात से भी वाकिफ़ हो, वो मेरे तमाम तर हालात से वाकिफ़ हो, वो मेरे दिलों के भेद भी जानने वाली हो। और हमारा तो अकीदा ये है कि अल्लाह की ज़ात हमारे सीनों के राज़ों को जानने वाली ज़ात है। इससे भी आगे मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, तवज्जो करना। एक है मेरे सीने में कोई बात पैदा हो, वो जानने वाली ज़ात भी कौन है? अल्लाह की ज़ात है। और एक वो बात है
ایک وہ بات ہے، ایک وہ راز ہے جو آج نہیں، کل نہیں، 7-8 سال کے بعد میرے سینے میں پیدا ہوگا۔ اللہ کی ذات اس راز کو جاننے والی بھی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ پکا کرو۔ میں اللہ سے مدد کیوں مانگتا ہوں کہ میرا اللہ حاضر و ناظر ہے، میرا اللہ عالم الغیب ہے، اور عالم الغیب ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے نفع اور نقصان پہنچانے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے، قدیر ہے۔ وہ مجھے نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اس کے بغیر میرا کام چلتا نہیں ہے، اس کے بغیر میرا کام بنتا نہیں ہے۔ اور ساری مخلوق کا کام جس کے بغیر نہ چلے اسی ذات کو تو الہ کہتے ہیں، اور جس کا کام ساری مخلوق کے بغیر چل جائے اسے تو الہ کہتے ہیں۔ ہمارا کام اس کے بغیر نہیں چلتا، اور اس کا کام ہمارے بغیر چلتا ہے۔ اس کا کام ساری کائنات کے بغیر چلتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسے میرے مشورے کی، تیرے مشورے کی، اور میری دعاؤں کی، تیری دعاؤں کی، میری عبادتوں کی، میری ریاضتوں کی، میرے سجدوں کی، میرے رکوعوں کی، اس ذات کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا کام ہماری عبادتوں کے بغیر چلتا ہے۔ یہ ہم ہیں، یہ ہم اس کے سامنے عاجز ہیں کہ ہمارا کام اس ذات کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، اور اللہ کے علاوہ تو مجھے ایسی کوئی ذات نظر نہیں آتی۔ اب میں کہوں کہ یا علی مدد، تو یہ ڈھکدا؟ یہ ڈھکتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اور دیکھو تو صحیح، علی اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اور اگر علی اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک ہوتا تو کوفہ کی جامع مسجد میں علی کو کبھی شہید نہ کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، کوفہ کی جامع مسجد میں علی پر حملہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ علی فجر کی نماز پڑھانے آئے ہیں، خنجر لے کر بے ایمان چھپ کر بیٹھا ہے۔ اور علی اگر علم غیب رکھتے ہوتے تو علی کہتے کہ یہاں مسجد میں ایک بندہ میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے چھپا بیٹھا ہے۔ علی کو پتہ چلا؟ نہیں چلا۔ جب علی اپنی ذات کے معاملے میں علم غیب نہیں رکھتے تو میرے اور تیرے معاملے میں کیا رکھتے ہیں؟ تو پھر یا علی مدد کہنا ہے یا اللہ مدد کہنا ہے؟ اوے بلند آواز سے کہہ دو، کیا کہنا ہے؟ یا اللہ مدد، صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ ٹھیک ہے، یا میں کہوں یا رسول اللہ مدد، یہ ڈھکتا ہے؟ نہیں ڈھکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن میں یہ اعلان نظر آتا ہے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، ہاں مگر جو اللہ چاہے، اللہ کے پاس اختیار ہے۔ تو نہ یا علی مدد ہے، نہ یا رسول اللہ مدد ہے، نہ یا غوث اعظم دستگیر ہے، صرف ہم نے کیا کہنا ہے؟ یا اللہ مدد۔ طواف کس ذات کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ سجدہ کس کی ذات کا کرنا ہے؟ اللہ کی ذات کا کرنا ہے۔ رکوع کس؟ آخر میں مجھے ایک اور بات یاد ہے، آخری بات، میں اپنے درس میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، اے بابے اور بیٹھے انہن یاد ہو سی، اللہ کریم نے جو انسان کا جسم بنایا ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ اللہ نے انسان کے جسم کے 2 حصے کیے ہیں، توجہ کرنا، یہ بڑی عقل والی بات ہے۔ کتنے حصے کیے ہیں؟ 2 حصے کیے ہیں۔ اگر کوئی طب سے تعلق رکھتا ہے نا تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ طب کے لحاظ سے بھی جب انسان کو طب پڑھائی جاتی ہے نا تو انسان کے جسم کے کتنے حصے ہیں؟ 2۔ یہ جب بھی فالج کا اٹیک ہونا تو یہ ایک حصے پر ہوتا ہے، یا دائیں طرف ہو جاتا ہے یا بائیں طرف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں کتنی عطا کی ہیں؟ 2۔ اللہ نے ہمیں کان کتنے عطا کیے ہیں؟ 2۔ اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں کتنے عطا کیے؟ 2۔ اللہ نے ہمیں بازو کتنے عطا کیے؟ 2۔ اللہ نے جو ہماری سانس لینے کے لیے سوراخ بنائے ہیں وہ بھی کتنے عطا کیے؟ 2 عطا کیے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا،
اللہ نے انسان کے جسم کے دو حصے بنائے، دو ہاتھ عطا کیے، دو آنکھیں عطا کی، دو کان عطا کیے، دو بازو عطا کیے، دو پاؤں عطا کیے، لیکن اللہ نے انسان کے سینے کے اندر جو دل بنایا وہ صرف اور صرف ایک رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دل کے اندر بسنے والی ذات بھی صرف اور صرف کون سی ہونی چاہیے؟ ایک اللہ کی ہونی چاہیے، ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ جو دل کے خانے کے اندر اللہ کی ذات جہاں ہے نا، وہاں اور کوئی ذات نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح اللہ نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کے لیے یہ دل والا ایک آلہ عطا کیا ہے اور ایک عطا کیا ہے، ہمارے سینے کے اندر جو مرکز بنایا ہے وہ ایک بنایا ہے، ہمارے جسم کے اندر خون کو پمپ کرنے والا جو آلہ بنایا ہے وہ صرف ایک بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد اور منشا کیا ہے کہ اس ایک دل کے اندر بسنے والی ذات بھی صرف اور صرف کتنی اور کون سی ہونی چاہیے؟ ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو اب عبادت کس کی ہونی؟ اللہ تعالیٰ ہی کی۔ عالم الغیب صرف اور صرف کون ہے؟ حاضر و ناظر صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ اور مختار کل بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اللہ نے ہمیں یہ قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی ہے نا، اللہ سے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ قرآن ہمیں سمجھ آ جائے، اس قرآن پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اس قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی آپ سے بھی راضی ہو، آپ نے بیٹھ کر مجھ طالب علم کی بات سنی، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب